نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له بالجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما دی اور نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر سننے کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دے دی. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے، اپنی زبان سے کوئی لفظ کہتا ہے، اس کے اوپر نگران موجود ہے، اس کو محفوظ کرنے والا موجود ہے. وہ لکھا جا رہا ہے، وہ محفوظ کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے واسطے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے. دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت جو دے گا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا دو چیزیں؟ ایک ہے جبڑوں کے درمیان موجود زبان. جو شخص زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک چیز دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زبان ہے تو چھوٹی سی چیز، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن انتہائی خطرناک کہ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی غلطی کی وجہ سے نہ انسان کا سر بچتا ہے، نہ پیٹھ بچتی ہے، نہ ہاتھ بچتا ہے، نہ پیر بچتے ہیں. کوئی چیز محفوظ نہیں اس زبان کی وجہ سے. اگر زبان سے کوئی ٹیڑھا لفظ نکل جائے، زبان اس قدر خطرناک ہے کہ اس زبان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ، اس زبان کی بنیاد پر آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ، اس زبان کی بنیاد پر آپ کے لیے لمبے اونچے درجات کا فیصلہ، اور اس زبان کی بنیاد پر آپ کے لیے بالکل نیچے تحت سرا کا فیصلہ. یہ اللہ جل شانہ نے ایسا خطرناک عضو بنایا ہے، ایسی خطرناک چیز بنائی ہے یہ زبان. اس زبان کی حفاظت روزے کے اندر تو بہت زیادہ ضروری ہے، حد سے زیادہ ضروری ہے. غیبت، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کا کوئی عیب ذکر کرنا، چاہے وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر آپ اس کے سامنے ذکر نہیں کر رہے ہیں، اگر کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے ذکر نہیں کر رہے ہیں
اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر موجود عیب اور موجود برائی اس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ سن لے گا تو وہ ناراض ہوگا، تو یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت کس قدر خطرناک ہے، زنا کاری سے زیادہ، بدکاری سے زیادہ اس غیبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے روزہ رکھ کر کوئی دانہ کھا سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر کوئی ایک قطرہ پی سکتے ہیں؟ نہیں۔ کھانا کھانے سے یا کھانے کی کوئی بھی چیز کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پینے کا کوئی پانی، مشروب، شربت پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ اللہ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اگر آپ گوشت کھا لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اور وہ بھی مردار کا گوشت، مردہ گوشت اگر کھائیں تو یقیناً اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اللہ نے اس کو مردار کے گوشت کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو کوئی شخص اگر غیبت کرے گا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس قدر خطرناک ہے۔ میرے دوستو، رمضان میں روزے کی حالت میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ یہ زبان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ ایک بندہ ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا یہ کلمہ، میری یہ بات جو زبان سے نکال رہا ہوں، اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ کلمہ جہنم میں اتنی گہرائی میں اور اس قدر دور پھینک دیتا ہے جتنا دور مشرق اور مغرب ہے۔ جس قدر دور مشرق اور مغرب ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر جہنم میں یہ کلمہ، ایک کلمہ اس کو گرا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ فوراً کسی کو ہم نے گالی دے دی، او پھٹیچر تم ایسے ہو، او گدھے تم ایسے ہو، او خبیث تم ایسے ہو، کیا معلوم تمہارا یہ کلمہ تمہیں جہنم میں کتنی دور لے جاتا ہے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کا کوئی عیب ذکر کر دیا، کسی کے اوپر کوئی بہتان باندھ دیا، زبان کے ذریعے سے تم نے کسی کو چڑھا دیا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور ان کی وجہ سے انتہائی سخت عذاب کا امکان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ بات چیت مت کیا کرو۔ بات چیت، عام بات چیت، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، بعض لوگوں کو بولنے کی بیماری بہت زیادہ ہے، بس جہاں بیٹے شروع ہو گیا اس کے بغیر اور کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ کر تم زیادہ بات چیت بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر زیادہ بات چیت کرتے جاؤ گے تمہارا دل سخت ہوتا جائے گا۔ جس قدر تم اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا دل نرم رہے گا، اور جس قدر تم عام بات چیت کرتے رہو گے تو تمہارے دل کے اندر سنگ دلی پیدا ہوتی جائے گی، تمہارے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور فرمایا سب سے زیادہ اللہ جل شانہ سے دور کون شخص سے معلوم ہے؟ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور معلوم ہے کون شخص ہے؟
فرمایا القلب القاسی، وہ شخص جو سنگ دل ہے، بے رحم ہے، لوگوں پر رحم نہیں کھاتا. اور یہ سنگ دلی کہاں سے آئی؟ زیادہ بات چیت سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. کہتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ سے ڈرتی رہے. اے زبان، تو زبان اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارے بارے میں ہمیں بچانا، اس لیے کہ تم اگر سیدھی رہی تو ہم صحیح سالم رہیں گے، اگر تم گڑبڑ کرتی رہی تو ہم گڑبڑ ہو جائیں گے، تم اگر ٹیڑھے راستے پر چلتی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس زبان کے اوپر سب کچھ مدار ہے، اس زبان کے اوپر سب کچھ مدار ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ. بنی آدم، انسان جس قدر بھی بات چیت کرتا ہے وہ سب اس کے خلاف جائے گا. جتنی بات چیت وہ کر رہا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زبان میری ہے، میں جس طرح چاہوں چلاؤں. یہ سوچ غلط ہے. یہ زبان اللہ کی ہے. اس زبان کو دیا ہے تمہیں جائز کام کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اچھائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اللہ کا کو یاد کرنے کے لیے. فرمایا جس قدر بھی وہ کلام کرتا رہے گا، بات چیت کرتا رہے گا، تو سب کچھ اس کے خلاف جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ نیکی کا کسی کو اس نے حکم دیا، برائی سے اس نے کسی کو روکا اور اللہ کا ذکر کیا. یہ اس کے فائدے کی چیز ہے. باقی سب چیزیں اس کے خلاف ہیں. میرے دوستو، کس قدر بے احتیاطی ہوتی ہے ہماری. اللہ نے زبان دے دی اور اب ہمارے پاس زبان کے ساتھ ساتھ موبائل بھی آ گیا، اور موبائل میں بھی ہمیں واٹس ایپ چلانا آ گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر دانشور کوئی نہیں ہے. جٹ آپ نے کلک کیا اور بھیج دیا، فوراً بٹن دبایا اور اپنی آواز میں تم نے بھیج دیا. پہلے تو آپ اپنے قریب والوں سے بات چیت کرتے تھے، اب تو امریکہ، لندن، کسی جگہ کو آپ نہیں چھوڑ رہے اپنی زبان سے. کتنی دور جا رہا ہے آپ کا اثر، آپ کی زبان کا اثر. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. کچھ لوگ ہیں جو جھوٹی بات کرتے ہیں اور مذاق لوگوں کا اڑاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو ہنساتے ہیں. کچھ لوگ بھانڈ ہیں، میراثی ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں یا جھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے لطیفے گھڑتے ہیں. فلاں پٹھان نے ایسا کیا اور فلاں سندھی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. جھوٹے لطیفے گھڑ کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو ویسے ہی لطیفہ سنا رہے ہیں، کوئی اس میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ جو جھوٹ بول کر لطیفہ سناتے ہیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، فرمایا کہ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. ایسے شخص کے واسطے بڑی ہلاکت ہے،
ایسے شخص کے واسطے جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے جس کو ویل کہتے ہیں، ویل میں اس کو ڈالا جائے گا، ہلاکت اس کے لیے مقدر ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ مہینہ ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنی روزوں کی حفاظت کریں اور روزوں کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس زبان کی حفاظت کے اندر ہمارے لیے عافیت ہی عافیت ہے۔ فرشتوں کو بھی آرام دینا چاہیے۔ آپ بولتے جائیں گے، فرشتے لکھتے جائیں گے۔ کیا کچھ بول رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن اس کے اثرات اللہ کو معلوم ہے، فرشتے ان سب کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔